السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ احباب کیسے ہیں؟ آج ہم علم میراث کی اہمیت کے متعلق جانیں گے۔ اسلامی قوانین میراث شریعت اسلامیہ میں بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ قوانین میراث کا بنیادی ماخذ قرآن اور سنت ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیات 11، 12 اور 176 میں کچھ ورثاء کا حصہ تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے، جیسا کہ باپ، ماں، بیٹا، بیٹی، خاوند، بیوی، بھائی اور بہنیں ہیں۔ ہاں، جن کا حصہ قرآن میں مذکور نہیں ہوا جبکہ وہ بھی بعض حالات میں وارث بنتے ہیں، تو ان کا حصہ حدیث رسول میں وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے، جیسا کہ دادی، نانی، پوتا اور پوتی وغیرہ۔ ایسے ہی اصحاب الفرائض کی موجودگی میں اسبہ وغیرہ کی وراثت کا بھی ذکر موجود ہے۔ ذہن نشین رہے کہ اگر کوئی ایسا قضیہ رہ گیا ہو جس کا قرآن کریم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر نہیں ہے، تو ایسے مسائل کو جناب سیدنا ابوبکر صدیق اور جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے بابرکت عہد خلافت میں صحابہ کے اجماع سے حل کر لیا گیا تھا۔ مثلاً عینی اور اللاتی بائی بہنوں کے ساتھ دادا کی میراث، ایسے ہی دیگر مسائل جیسا کہ مسئلہ عقدریہ، عمریتین، اول اور رد کے مسائل کا حل خلافت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میں ہوا تھا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اپنی حیات طیبہ میں علم الفرائض کے قوانین کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ کبھی کبھار میراث کے مسائل کے بارے میں صحابہ کرام سے سوال و جواب بھی کیا کرتے تھے، جیسا کہ متعدد روایات میں مذکور ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ میراث کے مسائل کو حل کرنے کے بارے میں میرے صحابہ میں سے سب سے زیادہ ماہر زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ جابیہ نامی شہر میں خطبہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے وراثت کے متعلق سوال پوچھنا ہو تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر پوچھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو میراث کا علم سیکھنے کی ترغیب دلایا کرتے تھے، جیسا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعلموا الفرائض، تم فرائض یعنی علم میراث کو سیکھو۔